ہماری جو زندگی ہے اس کو بندگی بنانے کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں، بالکل آسان راستہ ہے، بالکل آسان راستہ ہے۔ اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ زا کو ہٹا کر با کو داخل کرنا ہے۔ اب زا کو کیسے ہٹانا ہے اور با کو کیسے داخل کرنا ہے یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، صدق اللہ علیہ۔ انسان اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو اسلام کے اندر مکمل اور ایک ضابطے سے زندگی گزارنے کے لیے چند اصولوں پر چلنا ہوتا ہے۔ جب تک ایک انسان اصولوں کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا تب تک وہ نہ اسلام کو اپنے حقیقی معنوں میں سمجھ پائے گا اور نہ ہی وہ اسلام پہ عمل کر سکے گا۔ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو علم کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ علم اور عمل، پہلے علم ہے اور پھر عمل ہے۔ علم ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم ایک کامل تقوی والے ہوں گے اور ہم اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ جب ہم اپنے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے تو ہم اس وقت دین کے بنیادی اصولوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ دین پر چلنے کے لیے الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کیسے آئے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ حیا کی ہے۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اب ایک پودا ہے، اس پودے کی آگے ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں، اس پودے کی آگے ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں اور اس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوا ہے۔ اب پودا ہے، اس کے اوپر ٹہنیاں نہیں ہے تو پھل نہیں لگے گا۔ اب ایک پودا لگا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی ہیں، اس پہ پھل بھی لگا ہوا ہے۔ تو جب ٹہنی ہوگی پودے کے ساتھ تو پھر پھل بھی ہوگا۔ اگر پودا ہے اور ٹہنی نہیں ہے پھر پھل کا ہونا مشکل ہے۔ یہ جو ایمان ہے یہ پودا ہے اور حیا اس کی شاخ ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ جب ہم پودے کے اوپر شاخ کو دیکھیں گے اور آگے شاخ پھلدار ہوگی تو پھر وہ پودا پھلدار درخت کہلائے گا۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں ایمان کے ساتھ حیا ہوگی، شرم ہوگی تو پھر وہ ہمارا پودا ایک پھلدار پودا ہوگا۔ آج کل کے معاشرے کے اندر بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، داڑھی کا لمبا رکھ لینا، سر پر ٹوپی رکھنا، اسلامی لباس پہننا، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر اس وقت معنی رکھتی ہیں جب آپ کا دل مولوی ہوگا۔ اب بظاہر چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، سنت کے مطابق آپ کا لباس ہے اور آپ کا دل کافر ہے تو اس دل کا اور اس لباس کا، اس چال ڈال کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بظاہر تو آج کے معاشرے میں ہم مولوی بن جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دل کو مولوی بناتے بناتے عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہم اپنے دل کو مولوی بنائیں گے تو ہم ایمان پر مکمل آئیں گے۔ اب جب ہم ایمان پر مکمل آئیں گے تو ہمارے اندر حیا آ جائے گی۔ اب انسان کے اندر حیا کب آتی ہے؟ جب انسان زندگی کو بندگی بناتا ہے۔ ہماری زندگی بندگی بنے گی تو ہماری حیا والی جو ہے شاخ وہ تازہ ہو جائے گی۔ اب ہماری جو زندگی ہے اس کو بندگی بنانے کے لیے کوئی مشکل راستہ نہیں، بالکل آسان راستہ ہے، بالکل آسان راستہ ہے۔ اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ زا کو ہٹا کر با کو داخل کرنا ہے۔
اب زا کو کیسے ہٹانا ہے اور با کو کیسے داخل کرنا ہے یہ بھی کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے بالکل آسان سا فارمولا ہے. آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے انسان، اپنے اندر کے نفس کو مارنا ہے. جب آپ کا اندر کا نفس آپ کا غلام بن گیا، سوچو آپ کی حیا والی شاخ تازہ ہو گئی، آپ کی حیا والی شاخ پھلدار ہو گئی، آپ کا ایک سنت پر عمل ہو گیا، آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. اگر آپ زندگی کو بندگی نہیں بنا سکتے، اگر آپ زندگی کو بندگی نہیں بنا سکتے، زا کو ہٹا کر بات داخل نہیں کر سکتے، آپ داڑھی رکھیں، ٹوپی پہنے، لباس پہنے، وہ سب معنی نہیں رکھتا. دین سارا کا سارا آپ کی نیت اور آپ کے ارادے پہ ہے. انما الاعمال بالنیات سب سے بخاری کی سب سے پہلی اور جامع حدیث. اب انما الاعمال بالنیات کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے کہ آیا ہم کس نیت سے یہ لباس پہن رہے ہیں، ہم کس نیت سے یہ سنت رکھ رہے ہیں، ہم کس نیت سے یہ پگڑی پہن رہے ہیں، ہم کس نیت سے دیندار بن رہے ہیں. وہ سب کا سب دار و مدار ہماری نیت پر ہے، ہمارے عمل پر نہیں. ہمارا عمل تب کامیاب ہوگا جب ہماری نیت صرف خالص اللہ کے لیے ہوگی اور ہم ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر ہم اللہ کے رضا کے لیے عمل نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر دیندار بن کر جی رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دین کے وارث ہیں، ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ چیز بالکل بھی معنی نہیں رکھتی. آج آپ ہر گھر کے اندر حافظ اور عالم کو دیکھ رہے ہو، لیکن ان کے اندر آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا جو عمل ہے تو ان کا عمل بالکل محدود ہے. اب وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں صرف اپنی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہی نہیں. اللہ کی رضا ہوگی تو ہم کامل مسلمان بنیں گے. پھر ہمارا ایک اور حدیث پر عمل ہوگا، انما الاعمال بالنیات. جس دن ہماری نیت صاف ہو گئی، یقین جانے اللہ رب العزت اس دن ہمیں کامل ایمان دیں گے اور اس دن اللہ رب العزت ہمیں کامل مسلمان دیں گے. آج میرا آپ کے سامنے آن کیمرہ آنا صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں، خدا را اپنے آپ کو پہچانے، اپنے سٹیٹس کو پہچانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو آئے آج ہم سوچیں، کیا ہم آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو ہم کس نیت سے کر رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور پھر ہم اپنے نفس کو ماریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا اور ہماری حیا والی شاخ تازہ ہوگی. اب نفس کو کیسے مارنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم نے شیطان کو ویسے ہی بدنام کر کے رکھا کہ شیطان یہ کرتا ہے، شیطان وہ کرتا ہے، گناہ شیطان کرواتا ہے، شیطان یہ کرواتا ہے، شیطان فلاں کام ہم سے کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، ڈاکہ کرواتا ہے، زنا کرواتا ہے، برے اعمال کرواتا ہے، غلطیاں کرواتا ہے. شیطان بدنام ہے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ایک انسان روزہ توڑ رہا ہے، وہ اس کا نفس توڑوا رہا ہے، یہ شیطان توڑوا رہا ہے. اس کا جواب میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے لینا چاہتا ہوں کہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر گناہ بھی ہو رہے ہیں، ڈاکہ بھی لگ رہا ہے، چوری بھی ہو رہی ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، اور روزہ توڑ بھی رہے ہیں، روزہ کھا بھی رہے ہیں. وہ گناہ بھی ہم شیطان پہ ڈالتے ہیں، جبکہ شیطان کو جکڑ کر دریاؤں میں پھینکا ہوا ہے. یہ ہمارا اندر کا سب سے بڑا شیطان ہے.
ہمارا سب سے بڑا جو شیطان ہے وہ ہمارا اندر کا انسان ہے، وہ ہمارا اندر کا نفس ہے۔ جس دن ہم نے اپنے نفس پہ قدم رکھا، پہلا قدم ہمارا نفس پہ ہوگا، دوسرا قدم ہمارا جنت پہ۔ اب نفس ہمارا کیسے مرے گا؟ گھر پہ بیٹھے بیٹھے نہیں۔ اب نفس ہمارا کیسے مرے گا؟ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر جانے میں نہیں۔ ہمارا نفس اس دن مرے گا جس دن ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مشقتیں برداشت کریں گے، اللہ رب العزت کی قدرت کو قریب سے دیکھیں گے، اس دن ہمارا نفس مرے گا۔ جب ہم خود محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے، وہ پیسہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس دن ہمارا نفس مرے گا۔ جب ہمارا نفس مر گیا، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گا، تقویٰ جس کے لیے آج انسان ترس رہے ہیں، جس کے لیے آج نوجوان ترس رہے ہیں، وہ تقویٰ ہمارے اندر آ جائے گا۔ جب تقویٰ آئے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب ایمان کا پودا لگ جائے گا تو پھر حیا کی شاخ بھی نکل آئے گی۔ جب حیا کی شاخ نکل آئے گی تو پھر اس پہ تقوی کا پھل بھی لگ جائے گا، پھر اس پہ نیکی کا پھل بھی لگ جائے گا، پھر اس پہ جنت کا پھل بھی لگ جائے گا، پھر اس پہ رحمتوں کا پھل بھی لگ جائے گا۔ آؤ میرے دوستو، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، دین پہ آ جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ جس سکون کے لیے آج آپ ترس رہے ہو، جس سکون کو آج آپ گاڑیوں میں، کوٹھیوں میں، اور جس سکون کو آپ سیاست کے اندر، جس سکون کو آپ بزنس کے اندر تلاش کر رہے ہو، وہ سکون صرف اور صرف اللہ رب العزت کے راستے میں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں نکل کر دیکھو، جس سکون کے لیے آپ ترس رہے ہو، جس سکون کے لیے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو، جس سکون کے لیے آپ اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہو، وہ سکون تو اللہ کے راستوں میں رکھا۔ آج سے اللہ والے بن جاؤ، دنیا میں اللہ کے بن جاؤ، دنیا میں رب چاہی کرو، آخرت میں من چاہی ہے، آخرت میں سکون ہے، آخرت میں راحت ہے، آخرت میں غم کوئی نہیں، آخرت میں پریشانی کوئی نہیں، آخرت میں رونا کوئی نہیں، آخرت میں آنسو کوئی نہیں، آخرت میں غم کوئی نہیں۔ آخرت تو سکونوں سے بھری پڑی ہے، آخرت تو بازو کھول کے ہمارا انتظار کر رہی ہے، نیکوں کے لیے جنتیں انتظار کر رہی ہیں، اور برے لوگوں کے لیے سخت جہنم انتظار کر رہی ہے۔ آؤ اللہ رب العزت کے بن جاؤ، آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، آؤ اپنے اللہ کی طرف اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ امت جب اپنی رفعت، جب اپنا سکون یہ دنیا کے اندر جب یہ ڈھونڈنا تلاش کرے گی، تب ان کے دل سے، تب ان کے قلوب سے ایمان نکل جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات خود یہ وعدہ کر رہی ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنی ذات سے۔ اللہ رب العزت جس نے وعدے کو بھی تخلیق کیا، جس نے سچائی کو بھی تخلیق کیا، جس نے جنت کو بھی تخلیق کیا، جس نے جہنم کو بھی تخلیق کیا، جس نے زمین کو بھی تخلیق کیا، جس نے آسمان کو بھی بچھا دیا، جس نے زمین کو بھی بچھا دیا، جس نے آسمان کا چھت بنا دیا، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تیری امت کے بندے، اگر تیری امت کے انسان 5 ٹائم کی نماز خشوع خضوع اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت خود وعدہ کر رہے ہیں کہ میں انہیں جنت دوں گا۔